بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے۔ اس رشتے کے علاوہ کسی اور رشتے کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا تھا وہ میاں بیوی کا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام رشتے بنائے۔ اسلام کے بعد اس سے زیادہ کوئی فائدہ مند اور مفید چیز نہیں ہے کہ کسی شخص کی ایسی بیوی ہو کہ وہ جب اس کی طرف دیکھے تو اسے سرور ملے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں گھر جاتا ہوں تو میری بیوی دروازہ کھولتی ہے، مسکراتے ہوئے میرا استقبال کرتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، باتیں کرتی ہے۔ جب میں غمگین ہوتا ہوں اور تھک جاتا ہوں تو میری تھکاوٹ اور غم کو دور کر دیتی ہے۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت خدائی کرندوں میں سے ہے، فرشتہ ہے، اور اس کا ثواب بھی فرشتے کی طرح ہے، اور اس کا یہ عمل بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ناظرین، وہ کون سا عیب تھا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حسین و جمیل ہے اور میرے بچے بھی ہیں، لیکن اس میں ایک خامی ہے کہ وہ شرم و حیا کے معاملے میں بڑی کمزور ہے، کسی بھی چھونے والے مرد کا ہاتھ رد نہیں کرتی، مطلب یہ کہ غیر مردوں کی طرف بڑی جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے اپنی بیوی سے بڑا تنگ آ گیا ہوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دو۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو صبر کر، اور فرمایا دیندار عورت دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کیا کرتی ہے، اگر عورت دیندار نہیں ہوگی تو اپنے شوہر کو دین سے غافل کر دے گی اور ننگو آر کا باعث بھی بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، جو دیندار عورت سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، حسب و نسل کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے، اور میں اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دین کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس نکاح میں خیر و برکت بھی دے گا اور ساری زندگی کے لیے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ناظرین، عام طور پر لوگ عورت کو حسب و نسب، مال و دولت اور حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ یہ چیزیں عارضی طور پر ہیں۔ آج حسن و جمال ہے، کوئی بیماری آ گئی، سارا حسن و جمال ضائع ہو جائے گا، لیکن دین ایسی نعمت ہے کہ یہ لازوال ہے، اس سے آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آنے والی اولاد کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہو تو میں جان لیتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کیسے جان لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو قسم کھاتے وقت یہ کہتی ہے کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تو مجھ سے خفا ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، یہی سچ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں،
آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔